سرائکی کے مسائل اب ان کی دہلیز پر حل ہوں گے۔ حکومت پنجاب نے جنوبی پنجاب کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی کا تقرر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 33% بجٹ جنوبی پنجاب کے لیے مختص، جو کہیں اور استعمال نہیں ہو سکے گا۔ شہریوں نے بہاولپور میں سب سیکریٹریٹ بننے کو خوشائند قرار دے دیا۔ سیکریٹریٹ بہاولپور میں ہی بنے گا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں سیکریٹریٹ کے لیے جگہ اسلامیہ یونیورسٹی اولڈ کیمپس کا تعین کر رہے ہیں۔ سیکریٹریٹ کا نظام ایک ہی جگہ پر ہوگا، الگ الگ دفاتر نہیں ہوں گے۔ ڈی جے خان اور ملتان میں کیمپ آفس بنائے جائیں گے۔ صوبے میں بہت جلد بن جائے گا۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ساؤتھ پنجاب انعام غنی کی ملتان آمد، آر پی او آفس پہنچنے پر پولیس دستے کی سلامی۔ ریجنل پولیس آفیسر وسیم احمد خان نے استقبال کیا۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کی صدارت، آر پی او آفس میں اجلاس۔ ساؤتھ پنجاب کے آر پی اوز نے امن و امان اور پولیس سسٹم پر تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ قانون کی حکمرانی کے رول پر عمل درآمد کریں گے۔ تھانے جانے والے سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل جنوبی پنجاب انعام غنی کی آر پی آفس میں میڈیا سے بریفنگ۔ بولے میڈیا اور عوام کے لیے دفاتر ہر وقت کھلے ہیں۔ ریاست کے قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ملتان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آثار، ہفتہ وار لگنے والا سستا بازار مہنگا ہو گیا۔ سبزیاں، پھل، گروسری اور کپڑے کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ۔ ٹماٹر 20 سے بڑھ کر 40 اور پیاز 30 سے بڑھ کر 50 روپے ہو گئے۔ سستے بازار مہنگے ہونے سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ حکومت فی الفور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے پر احتجاجی مظاہرہ۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی نے کہا کہ پہلے کہتے تھے پیٹرول کی قیمت بڑھے تو سمجھو حکمران چور ہے، اب بتایا جائے کہ کون چور ہے۔ مہنگائی عروج پر، چینی کے ریٹ آج بھی زیادہ ہیں، لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ایم این اے خواجہ شراز محمود کی تونسا میں پریس کانفرنس، بولے پیٹرول کی قیمتوں میں بلا وجہ اضافہ ہوا تو لوگ سوال ہم سے ہی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سمیت کسی سے اختلاف نہیں، مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ آٹا، چینی، گھی سب مہنگا ہو گیا۔ حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرے یا گھر چلی جائے۔ خانیوال میں بھٹا مزدوروں کا مہنگائی کے خلاف احتجاج، شدید نعرے بازی کی۔ کہتے ہیں حکومت نے بھٹا مزدوروں کی اجرت بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، عمل درآمد نہیں ہوا۔ حکومت سے مہنگائی پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ ذخیرہ اندوزوں اور خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کی خیر نہیں۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی نے گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کے اجلاس میں ناقص کارکردگی والے پرائز مجسٹریٹس پر اظہار برہمی، بہترین کارکردگی والے مجسٹریٹس کی کارکردگی کو سراہا۔ خوشاب میں نورپور تھل پرائز کنٹرولر ڈاکٹر سپتین کی کارروائی۔ کشمیر چوک میں متعدد دکانیں سیل کرنے کا فیصلہ۔ عوام نے پرائز کنٹرولر سے دکانیں سیل نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں دیہاتی علاقے ہیں، دکانیں صبح 7 بجے کھولنے کی اجازت دی جائے۔ ڈائریکٹوریٹ آف سوشل سیکیورٹی مظفر گڑھ کے افسران کے خلاف 56,68,000 کی مالی بے ضابطگیوں کا کیس۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی تنویر اقبال تبسم نے کیس کی انکوائری نمٹا دی۔ افسران کو سخت سزاؤں کا سامنا۔ بہاولپور میں تعینات جونیئر کلرک شہباز غفور نوکری سے برطرف، 34 لاکھ روپے کی ریکوری ڈال دی۔ اجاز احمد، تسلیم رضا اور اشفاق احمد الزامات سے بری۔ تنویر فلک اور شکیل اختر ندیم کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا۔ بہاولپور میں بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر 4 سال سے فنڈز کا منتظر۔ 2017 میں شروع ہونے والا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ گزشتہ سال منصوبے کے لیے 100 ملین کے فنڈز جاری ہوئے جو رواں سال واپس لے لیے گئے۔ بلڈ کینسر کے مریضوں کو مشکلات، علاج کے لیے دوسرے شہروں میں جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ریجنل ٹیکس آفس ملتان میں مالی سال 2020-19 کی ٹیکس کلیکشن 95 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کر لیا گیا۔
हुक्काम के मुताबिक रवा साल टैक्स कलेक्शन गुज़िश्ता साल की निस्बत 23 अरब रुपए से ज्यादा है। गुज़िश्ता साल 72 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था। मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर और लिया में पेंशन के हसूल के लिए बुजुर्ग और खवातीन पेंशनर्स दरबदर। सख्त गर्मी में बैंक के अंदर और बाहर साइलिन का रश लगा रहा। मुताबिर अमराज का शिकार पेंशनर्स अदम सहूलियात के बायस गर्म फर्श पर बैठने पर मजबूर। बुजुर्ग शहरियों का हुकूमत से पेंशन के हसूल के लिए आसान निजाम नाफिज करने का मुतालिबा। मौजूदा वबाई सूरत हाल में बायोमेट्रिक हाजिरी की पॉलिसी नामंजूर। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन मुल्तान ने बायोमेट्रिक हाजिरी को मुस्तरद कर दिया। एहतजाज की धमकी भी दे डाली। कहते हैं कोरोना सूरत हाल में ऐसी पॉलिसी का निफाज तिब्बी अमले के लिए नुकसानदेह और वबा के मर्ज मजीद फैलने की वजह करार बनेगा। मियांवाली पिपला में चिल्ड्रन पार्क खस्ताहाली का शिकार। झूले और फवारा काफी अरसे से खराब है। आधे से ज्यादा हिस्से पर घास और पौधे सूख चुके। शहरियों का कहना है कि एमसी मुलाजमीन पार्क की बिगड़ती सूरत हाल से बेखबर है। इंतजामिया नोटिस ले। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब शहरियों से सिर्फ एक बटन की दूरी पर आवाम की सफाई बारे ऑनलाइन शिकायत का होगा फौरी इजाला। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की डिजिटलाइजेशन अवामी शिकायत का निजाम मौसर बना दिया गया। कंपनी का अमला शिकायत मिलने पर फौरी शहरी से राबिता करेगा। मुल्तानियों को नाकिस सीवरेज से मिलेगा छुटकारा। मुल्तान में 35 करोड़ रुपए के फंड से बोसीदा सीवरेज लाइन्स की तब्दीली का काम आइंदा हफ्ते शुरू करने का फैसला। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा नसीम खालिद चांडियों ने कहा कि 148 किलोमीटर तवील बोसीदा सीवरेज लाइन की तब्दीली के मंसूबे पर 2.25 अरब रुपए लागत आएगी। पीने के साफ पानी की फराहमी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। मिंचनाबाद में 25 से जायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद। शदीद गर्मी में हजारों अफराद साफ पानी की नेमत से महरूम। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीनों का एहतजाज। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल करके बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा। महकमा तालीम मुजफ्फरगढ़ में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। साबिक सीईओ एजुकेशन मसूद नदीम पर 440 स्कूल की जाली रजिस्ट्रेशन करने का इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी जारी। तमाम स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। डीसी ने सर्टिफिकेट्स की तस्दीक का हुक्म दे दिया है। रहीम यार खान में सदर यास्मीन रामे की सरबराही में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का इजलास। स्कूल बंद होने की वजह से पैदा होने वाली मुश्किलात का जायजा लिया गया। स्कूलों की इमारतों के किराए, यूटिलिटी बिल्स, असातिज़ा और अमले की तनख्वाह देने के मद में हुकूमत इमदाद करे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का मुतालिबा। मुजफ्फरगढ़ के बासियों की मुश्किलात कम न हो सकी। शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया सहूलत सेंटर 1.5 माह से बंद है। अवाम का एसओपी के तहत सहूलत सेंटर खोलने का मुतालिबा। जिला इंतजामिया का कहना है कि कोरोना के खतरात के पेश नजर सहूलत सेंटर बंद किया गया। मवेशी मंडियां शहरी हुदूद में नहीं लगाई जाएंगी। 3 से 5 किलोमीटर दूर खुली और हवादार जगह पर मंडियां लगाने की इजाजत। शदीद रश को कंट्रोल। सुबह और शाम के औकात में स्प्रे किया जाएगा। बच्चे और बूढ़े मवेशी मंडी में नहीं आ सकेंगे। दस्तानों और मास्क के बगैर मंडी में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने एसओपीज जारी कर दिए। कोरोना के बाद स्मार्ट लॉकडाउन मुताबिक कारोबार खुल गए। शादी हॉल्स, मैरिज लॉन, मार्केट ताहाल बंद है। रहीमिया खान में लोगों की खुशियों की तकरीब का इनेकाद करने वाले खुद ही दुखी हो गए। हजारों अफराद बेरोजगार। शादी हॉल मालिकान का एसओपी के तहत शादी हॉल्स खोलने की इजाजत देने का मुतालबा। मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन के बायस तालीमी इदारे 4 माह से बंद। हुकूमत का 15 जुलाई से यूनिवर्सिटीज खोलने का ऐलान। स्कूल्स खोलने का ताहाल कोई फैसला ना किया गया। असातिज़ा और वालिदैन परेशान। कहते हैं एसओपीज के तहत स्कूल्स भी तो खोले जा सकते हैं। सनावा में गैर कानूनी ऑयल एजेंसीज की भरमार। पेट्रोल और डीजल का गैर कानूनी धंधा उरूज पर पहुंच गया। लोड ऑयल टैंकर से सील तोड़कर पेट्रोल निकाला जाने लगा। सिविल डिफेंस का अमला कार्रवाई करने की बजाय मंजर आम से गायब। फुटेज रोही ने हासिल कर ली है। मियांवाली में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे, देहातों में 8 से 10 घंटे बिजली बंद। शदीद गर्मी से लोग निठार। कारोबार ठप, शहरियों को मुश्किलात। हुकूमत से बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया।
نشتر ہسپتال ملتان میں کرونا وائرس 2 زندگیاں نگل گیا، 18 تشویشناک وینٹیلیٹرز پر منتقل۔ ادھر برے والا میں مزید 14 افراد کی کرونا رپورٹس مثبت آ گئیں۔ پازیٹو کیسز کی تعداد 191 ہو گئی۔ 93 افراد آئسولیشن میں اور 90 افراد گھروں میں آئسولیٹ کیے گئے۔ نیشنل پارک لال سہانرا بہاولپور میں چوری کی واردات، 5 سے 4 ہرن چوری ہو گئے۔ محکمہ وائلڈ لائف اور مقامی پولیس کی بروقت مشترکہ کارروائی سامنے آئی ہے۔ چور گینگ کے 2 ارکان اور چوری شدہ 4 ہرن برآمد۔ مقدمہ درج، محکمہ جنگلات کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان، ملازمین سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ ڈی جی خان میں نئے تعینات، ایس ایچ او تھانہ راکھی گاج لیاقت عباس کی کارروائی، بین الصوبائی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ بلوچستان سے پنجاب آنے والے کنٹینر سے کروڑوں روپے مالیت کا نان کسٹم پیڈ سامان برآمد۔ کنٹینرز اور ٹرک تھانے میں بند، 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ جہانیہ کے نواحی گاؤں 132 دسار میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا چھاپا، شہریوں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر فراڈ کرنے والے 5 ملزمان گرفتار، 4 لیپ ٹاپ، موبائل اور بڑی تعداد میں سمز برآمد۔ ملزمان سے تفتیش جاری ہے، نیٹ ورک کو ٹریس کر لیا گیا۔ کبیروالا کوٹ اسلام کی سبزی منڈی میں موٹر سائیکل چور شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ شہریوں نے خوب درگت بنائی، سر کے بال اس طرح سے کاٹ کر منہ بھی کالا کر دیا۔ پولیس تھانہ حویلی کورنگاٹ نے چور کو تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ کوشان رائے جہلم میں 18 سالہ لڑکا نہاتے ہوئے ڈوبنے کا معاملہ، ریسکیو 1122 کا آپریشن دوسرے روز بھی جاری ہے۔ ڈیڈ باڈی تاحال نہ مل سکی۔ ڈوبنے والا وقاص حسن پورٹوانا ہمو کا رہائشی ہے۔ بزرگ عالم دین اور جامع خیر المدارس ملتان کے بزرگ استاد حدیث مولانا منظور احمد انتقال کر گئے۔ مولانا منظور احمد کی نماز جنازہ آج بروز جمعہ بعد نماز مغرب ادا کی جائے گی۔ قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں ملک بھر کے علماء کرام کی جانب سے اظہار تعزیت۔ ملک پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام۔ بہاولپور کے رہائشی پاک فوج کے سپوت کیپٹن سہیل اکبر شہید کی 11ویں برسی۔ شہید نے 3 جولائی 2009 کو وطن کی خاطر جان قربان کی ہے۔ ورثاء کو کیپٹن سہیل اکبر کی شہادت پر آج بھی فخر ہے۔ اور شہر اولیاء کا بھی ہوگا اب پہلا سیلفی پوائنٹ۔ پی ایچ اے ملتان اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چنگی نمبر 9 پر کام شروع۔ سیلفی پوائنٹ کے ساتھ ساتھ سٹنگ ایریا بنا کر افتتاح اگلے ماہ کیا جائے گا۔